الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات سامعین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ایک خاص دن ہے، جس کائنات کا سب سے سعید اور سب سے خوش نصیب دن ہے، جس کے اندر تاجدار مدینہ سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور اسی ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے، اور اس عنوان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی نہ کوئی شعبہ، کوئی پہلو جو ہمارے سامنے آتا رہے۔ آج کی اس نشست میں ہم حضور علیہ السلام کی کچھ خصوصیات، آپ علیہ السلام کے خصائل، آپ کی عادات، آپ کے معاملات کا کچھ تذکرہ کریں گے، اور یہ وہ مبارک تذکرہ ہے آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کے اوصاف، جس پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور مختلف محدثین نے ہزاروں کی تعداد میں روایات اس عنوان سے روایت کی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اس پہلو کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کو، آپ علیہ السلام کے معمولات کو یعنی بڑی باریک بینی سے دیکھا بھی ہے، اور اس کو محفوظ بھی کیا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر بھی نافذ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو یہ ذوق، خاص قسم کا یہ ذوق تھا کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر ادا کو محفوظ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک حج کا سفر ہوا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس حج کے سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس سفر کو طے فرمایا ہے، جہاں آپ نے رات کا قیام کیا، اور وہاں ہی بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے طور پر حج کا سفر کیا تو جہاں حضور علیہ السلام نے رات گزاری تھی، وہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رات گزاری، اور جہاں حضرت حضور علیہ السلام نے اگلے دن ظہر کی نماز پڑھی، وہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز پڑھی، حتیٰ کہ اس باریک بینی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اس سفر حج کا مطالعہ کیا، اس کو دیکھا کہ جہاں حضور علیہ السلام نے اپنا پیشاب کیا تھا، تقاضا فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جب حج کیا تو وہیں انہوں نے پیشاب بھی کیا تھا۔ اس قدر باریک بینی کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ حضور علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ کیا۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہم حضور علیہ السلام کی کچھ خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اعمال کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہم لیتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی خصائل میں سب سے زیادہ نفرت جو تھی وہ جھوٹ بولنے سے تھی۔ یہ بہقی کی روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اپنے خاندان کے کسی فرد کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس وقت تک اس سے اعراض فرماتے تھے کہ جب تک یہ اس کی توبہ کا مشاہدہ نہ کر لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ناپسندیدہ جو عادت تھی وہ جھوٹ کا بولنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت اس عمل سے تھی۔ اور دوسری خصوصیت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو کسی علاقے کا حاکم بنا کر بھیجتے تو اس کو نصیحت فرماتے تھے کہ لوگوں سے ایسی بات کرنا جس کی وجہ سے وہ قریب ہوں، اور ایسی بات نہ کرنا جس سے وہ دور ہوں، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کرنا۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سب سے زیادہ خوش مزاج تھے، آپ علیہ السلام سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہوتی تھی۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بلاتے
تو اس کے ناموں میں جو نام اس کو سب سے زیادہ پسند ہوتا اس سے پکارتے تھے، اور اگر اس کی کنیت ہوتی تو جو کنیت اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی اس کنیت کے ساتھ حضور علیہ السلام اس کو پکارا کرتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے سر پر کپڑا اوڑھتے تھے، سر کو ڈھانک کے رکھتے تھے، ننگے سر حضور علیہ السلام نے پھرتے تھے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے، بے مقصد بات نہ کرتے تھے، لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، خطبہ مختصر دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کسی بھی بات پر ناک منہ نہیں چڑھاتے تھے، اور کسی بیوہ، یتیم یا غلام کے کام کے لیے اس کے ذرا سے کہنے پر حضور علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے کام میں لگ جاتے تھے، اور جب تک اس کا کام نہیں ہو جاتا تھا حضور علیہ السلام اس کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ اختیار کرنا چاہیے کہ معاشرے کا کوئی آدمی بھی جو چاہے جس کی معاشرے میں کوئی زیادہ حیثیت نہ ہو، کوئی بڑا عہدہ نہ ہو، کوئی بڑا منصب نہ ہو، غریب مسکین آدمی ہے، اس کو اگر کسی وقت سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اکثر خود فرما لیا کرتے تھے، جوتا آپ علیہ السلام اپنا جوتا خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے کو خود ٹانکا لگا لیا کرتے تھے، اور اپنی ذاتی خدمت کے کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما لیا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز کے لیے اپنا کوئی کام باقی نہیں رکھتے تھے، آج کا کام ہے اس کو آج ہی کرنا ہے، اس کو دوسرے دن پر آپ علیہ السلام نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بہت کم تھی، وہ اگر دوپہر کا کھانا آپ علیہ السلام کھاتے تو رات کا کھانا نہیں تناول فرماتے تھے، اگر رات کا کھانا حضور علیہ السلام نے تناول فرمایا تو دن کا کھانا آپ علیہ السلام چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تمہیں کوئی کام تو نہیں ہے، تو گویا کہ آپ علیہ السلام اپنے خادموں کی ضروریات کا بھی بطور خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ چند حضور علیہ السلام کے اعمال تھے جو ہم نے عرض کیے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں حضور علیہ السلام کے اعمال، آپ علیہ السلام کی اخلاق، آپ کے خصائل، آپ کے اوصاف کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی اللہ ہمیں توفیق